میرے اس سیشن کا عنوان ہے نوجوانوں آپ کے لیے، خدا نے آپ کو بھلایا نہیں. God has not forgotten you. ایک آیت ہم پڑھیں گے یرمیہ نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں سے، باب نمبر 29 آیت نمبر 11. یرمیہ نبی کا صحیفہ باب نمبر 29 آیت نمبر 11. The book of Jeremiah chapter 29 verse 11. اور میں چاہوں گا آپ سب میرے پیچھے یہ آیت پڑھیں. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. آمین. غور کیجئے، خداوند آپ میں سے آج ہر ایک سے کہہ رہا ہے جیسے اس وقت اس نے بابل کے یہودیوں سے کہا کہ تمہارے حق میں میرے خیالات سلامتی کے خیالات ہیں. انگلش میں ہے plans of prosperity. آپ کی زندگی کے لیے خدا کے منصوبے خوشحالی کے منصوبے ہیں، برائی کے نہیں ہیں، تباہی اور بربادی کے نہیں ہیں، ناکامی کے نہیں ہیں. اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایک نیک انجام کی امید بخشے، یعنی کہ ایک اچھے مستقبل کی امید، ایک روشن مستقبل کی امید. پاکستانی مسیحی اور نوجوان اس ملک میں رہتے ہوئے اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اکثریت ان کے خلاف ہے، نظام سسٹم ان کے خلاف ہے، وہ کمزور ہیں، ان سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر اور معاشرتی طور پر وہ میجورٹی کمیونٹی سے پیچھے ہے، وہ مظلوم ہے. زمانہ ان کی اپوزیشن میں ہے. یہ احساس بہت سے نوجوانوں کے اندر احساس کمتری کو، خوف کو، حوصلہ شکنی کو، رد کیے جانے کے احساس کو جنم دیتا ہے، خالی پن، کھوکھلا پن اور تنہائی کی فیلنگ کو پیدا کرتا ہے. اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کے خوابوں کو پیدا کرتا ہے، مایوسی اور نا امیدی کو پیدا کرتا ہے. جب ایذا رسانی کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ احساس اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے. جب آپ کو چوڑا یا چوڑی یا پنگی یا کمتر کہا جاتا ہے، یہ فیلنگ اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں
یہ ساری باتیں دنیا کی آواز ہے. آسمانوں کے خالق، مالک اور رازق خدا کی آواز یہ ہے کہ اے مسیحی نوجوان، تیرے لیے میرے منصوبے خوشحالی اور سلامتی کے ہیں. اور میں تجھے ایک نیک انجام یعنی روشن مستقبل کی امید دینا چاہتا ہوں. پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے ہمیشہ نظر انداز کیے ہوں کو، رد کیے ہوں کو بلایا ہے. پیدائش کی کتاب میں پڑھیں یوسف کی مثال. جب وہ 17 سال کا تھا، اس کے اپنے ہی بھائیوں نے اسے ایک گڑھے میں پہلے مارا، پھر ایک گڑھے میں پھینک دیا، پھر اس گڑھے سے نکال کر اسے بیچ ڈالا. وہ غلام بن کر مصر پہنچا، وہاں پر بھی اسے انصاف نہ ملا، جھوٹے الزام اس پر لگے، اسے قید میں ڈال دیا گیا. سو یہ نوجوان جسے بھلا دیا گیا، جس پر جھوٹے الزام لگائے گئے، جسے ترک کر دیا گیا، جسے قید میں پھینک دیا گیا، کلام بتاتا ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود خدا کے خیالات اس کے لیے سلامتی کے خیالات تھے، خوشحالی کے منصوبے تھے. اور وہ جو مصر میں اسیر بن کر گیا، ایک دن آیا وہ مصر کا وزیر بن گیا. اور پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 50 کی آیت نمبر 20 میں وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا. تسی بدی دا ارادہ کیتا، خدا نے اس سے بدی چوں میرے لئی نیکی دا ارادہ کیتا، تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے. چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے. اور یہ یوسف تصویر ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی، جس کے خلاف اس کے زمانے کے یہودی مذہبی لیڈروں اور رومی حکمرانوں نے بدی کا ارادہ کیا، اور وہ ارادہ انہوں نے مکمل کیا، اس کو صلیب پر قتل کر کے اور قبر میں ڈال کر اور کئی ٹن وزنی پتھر اس کی قبر پر رکھ کر. لیکن جو موت انہوں نے مسیح کو دی، خدا نے اپنے پاک روح کی قدرت سے اسی موت میں سے زندگی کو پیدا کر دیا. اور یوسف کے وسیلے سے تو اس نے بہت سی جانوں کو بچایا، یسوع مسیح کے وسیلے سے تمام مخلوقات کے لیے نجات کا انتظام کر دیا. اگر آج آپ محسوس کرتے ہیں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، بھائیوں، کہ دنیا آپ کے خلاف ہے،
تو یاد رکھیں دنیا اگر آپ کے خلاف ہے تو آسمان کا خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی طرف ہے، وہ بدی کے تمام ارادوں کو جو آپ کے خلاف ہے آپ کے لیے نیکی میں بدل دے گا۔ اس پر ایمان رکھیں، اس میں امید رکھیں اور اپنی تعلیم اور کریئر میں محنت کریں۔ ایک دفعہ بلی گراہم سے پوچھا گیا کامیابی کا راز کیا ہے؟ بلی گراہم جس نے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو کلام سنایا ہے، اس نے کہا 3 باتیں۔ نوجوانوں کتنی باتیں؟ نمبر 1 اس نے کہا ہارڈ ورک۔ کیا کہا؟ سخت محنت۔ پھر اس نے کہا نمبر 2 ہارڈ ورک۔ کیا؟ ہارڈ ورک، سخت محنت۔ اور پھر اس نے کہا نمبر 3 ہارڈ ورک، سخت محنت۔ نعرے لانا آسان ہے، محنت کرنا مشکل ہے۔ ہارڈ ورک اینڈ ہارڈ ورک اینڈ ہارڈ ورک، دس از دا سیکرٹ ٹو سکسیس۔ اس بات کو بھول جائیں مسلمان ہمارے خلاف ہے۔ پہلی تو بات ہے وہ سارے ہمارے خلاف نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اگر کوئی ہے بھی اسی دے لی برکت مانگنے وی جدوں خدا توڑے نال ہے تے پاویں ساری دنیا توڑے خلاف ہے تو انہوں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، پریشر is not your enemy, it is your teacher۔ دباؤ آپ کا دشمن نہیں ہے، یہ آپ کا استاد ہے۔ یہاں اشرف مل صاحب بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں پچھلے چند سالوں سے جب سے انہوں نے پی پی آئی کو شروع کیا ہے بڑا پریشر آپ نے فیس کیا ہے، لیکن جتنا پریشر ان لوگوں پر جو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہتے ہیں، جتنا پریشر ان پر ڈالا جاتا ہے، نوجوانوں خدا اس پریشر کو سپرنگ بورڈ کی مانند استعمال کر کے آپ کو اتنا اوپر اچھالتا یعنی سرفراز کرتا ہے۔ جب آپ یہ پریشر محسوس کرو کہ اس پوری کلاس میں میں اکیلی کرسچن ہوں، جب آپ یہ پریشر محسوس کرو کہ اس پورے ڈپارٹمنٹ میں 100 لوگوں میں ہم صرف 3 کرسچن ہیں، گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ یہ پریشر، یہ دباؤ آپ کو کچلنے کے لیے نہیں، آپ کو مضبوط کرنے اور سر بلند کرنے کے لیے ہے۔ اور پریشر ٹیچر ہے اس سینس میں بھی کہ یہ آپ کو پش کرتا ہے کہ آپ اور خوب تیاری کریں۔ The answer to pressure is preparation۔ جتنا دباؤ آپ زیادہ اپنے ایگزام کا محسوس کریں، اس کا جواب یہ ہے اتنی زیادہ تیاری کریں۔ آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں ہیروں کی، ڈائمنڈز کی۔ ہم پریشر کی بات کر رہے ہیں۔ ہیرا یا جو ڈائمنڈ ہے، یہ ہیرا بننے سے پہلے کاربن ہوتا ہے۔ کاربن ہے جڑا تھوڑی پینسل دا سکہ ہوندا ہے، لیکن
جب یہ زمین کے نیچے انٹینس پریشر، شدید دباؤ، کتنا دباؤ؟ آج کل دیکھیں ٹیمپریچر 40 ڈگریز ہے نا تو بڑی گرمی لگتی ہے، لیکن جب کاربن 40 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں، 1200 ڈگری سینٹی گریڈ، جب وہ کاربن اس شدید حرارت اور دباؤ میں سے گزرتی ہے تو وہی کاربن اس دباؤ میں سے، اس پریشر میں سے گزر کر قیمتی ہیرا بن جاتا ہے۔ آپ اگر دباؤ محسوس کر رہے ہو اپنی زندگی میں، غربت کا دباؤ، خاندانی جھگڑوں کا دباؤ، اقلیت مائنورٹی ہونے کا دباؤ، شاید صحت ٹھیک نہیں ہے، بیماری کا دباؤ یا کوئی اور دباؤ، تو یہ سارے دباؤ آپ کو نوجوانوں جو آج کاربن ہو، کل کے لیے ہیرا بنانے کے لیے خدا استعمال کر رہا ہے۔ میں یہاں سوچ رہا تھا، ہماری بہن سہرش کنول یہاں بیٹھی ہیں، یہ بڑے بڑے پریسٹیجس پلیٹ فارمز پہ ٹریننگز دیتی ہیں، پریزنٹیشنز دیتی ہیں۔ امیجن دا پریشر جو اس سے پہلے آپ پر ہوتا ہے جب آپ ہائی لیول ایگزیکٹیوز کے سامنے آپ نے بات کرنی ہے، لیکن ٹیک دا پریشر ایز یور ٹیچر، not as your enemy۔ آپ لوگوں کی زندگیوں میں دباؤ ہے آج، اس کو دشمن کے طور پہ نہ لیں، استاد کے طور پہ لیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں سے ایک بہت بڑی خادمہ اور سماجی کارکن ہو گزری ہیں، پنڈتا راما بائی۔ یہ 1858 تا 1922 میں اس دنیا میں تھی۔ جو ساؤتھ ایشیا جو ہمارا ریجن ہے اس سے ان کا تعلق تھا۔ یہ ہندو مذہب سے مسیحیت میں آئیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ہدف مقرر کیا کہ یہ برِ صغیر پاک و ہند کی بچیوں کو، بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں گی۔ وہ لڑکیاں جن کی بہت کم عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں اور وہ پھر بیوہ ہو جاتی، اور لوگ ان کو جو ہے بری نظر سے دیکھتے اور سمجھتے کہ بندے خانی ہے، اے اپنا بندہ کھا گئی ہے، ان بچیوں کو رد کر دیا جاتا، ان کی کوئی قدر نہ کرتا۔ پنڈتا راما بائی نے ان کے لیے جو ہے ایک سینٹر بنایا کہ انہیں پناہ دی جائے گی، انہیں تعلیم دی جائے گی۔ اور اس دور کے برِ صغیر پاک و ہند میں جب لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی، اس بہن نے جو ہندو مت سے مسیحیت میں آئی، نہ صرف خود تعلیم حاصل کرنے کا عزم کیا بلکہ تعلیم کو عام کرنے کا عزم بھی کیا۔ اس نے سنسکرت زبان سیکھی، یونانی گریک زبان سیکھی، عبرانی ہبرو زبان سیکھی، انگلش انگریزی زبان سیکھی۔ اس کو ہندوؤں نے بھی مخالفت کا نشانہ بنایا، مشنری بھی اس کی کئی باتوں سے خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن اس نے کہا میری زندگی کا ہدف اور مشن یہ ہے کہ میں نے برِ صغیر پاک و ہند کی عورت کو مضبوط اور تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ اور اس کام کے فروغ کے لیے اس وقت وہ انگلینڈ گئی، امریکہ گئی، وہاں سے فنڈز ریز کیے، برِ صغیر پاک و ہند میں واپس آئی اور مکتی مشن کے نام سے، مکتی دا مطلب ہے نجات، نجات کا مشن۔ کس بات سے نجات؟
گناہ سے نجات، جہالت سے نجات، ناخواندگی سے نجات، غربت سے نجات، بری اور غلط رسومات سے نجات، ان سے میں نے نجات دلانی ہے اور نوجوان بچیوں کو مضبوط کرنا ہے، روحانی طور پر بھی اور تعلیمی طور پر بھی۔ اور یہ لوگ روح میں دعا بھی کرتے، دعائیں کرتے، لیکن نری دعا نہیں کرتے، دعائیں کرتے اور پھر تعلیم پر زور دیتے۔ ہولسٹک مشن، اسپرچول ایجوکیشن اینڈ فارمل ایجوکیشن۔ پھر پنڈتا راما بائی نے بائبل مقدس کا ترجمہ مراٹھی زبان میں کیا۔ وہ بیوہ تھی، وہ رد کی ہوئی تھی، لیکن نہ صرف وہ خود بحال ہوئی بلکہ اس نے بہتوں کی زندگی کو بھی یسوع کے نام میں بدل کر رکھ دیا۔ آج میں چیلنج دیتا ہوں آپ میں سے لڑکیوں، بہتوں میں پنڈتا راما بائی بننے کا پوٹینشل موجود ہے۔ خود کو خداوند کی پیروی اور تعلیم کے لیے وقف کر دو، کیونکہ ایجوکیشن از یور گاڈ گیون ویپن، پک اٹ اپ۔ ہمیں تلوار ہاتھ میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بندوق ہاتھ میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب ہاتھ میں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم، نوجوانوں، خود کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے خاندان کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی کمیونٹی کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے ملک کو بدلنا چاہتے ہو، خدا نے تمہیں ایک ہتھیار بخشا ہے اور اس ہتھیار کا نام ہے تعلیم۔ دانیل کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 17 پڑھیں، وہاں لکھا ہے، دانیل اور اس کے ساتھ جو یہودی نوجوان، ان کو اسیر بنا کر، غلام بنا کر بابل لے جایا گیا، لیکن وہ جو بابل میں اسیر بنا کر لے جائے گئے، وہ بابل کی سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر بیوروکریٹس اور ایڈمنسٹریٹرز لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو حکمت، ذہانت اور علمیت تھی، جو تعلیم تھی، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آپ تعلیم پر فوکس کرو، کوئی آپ کو CSS آفیسر بننے سے نہیں روک سکے گا، ڈاکٹر بننے سے نہیں روک سکے گا، انجینئر بننے سے نہیں روک سکے گا، IT اسپیشلسٹ بننے سے نہیں روک سکے گا، اور AI کی فیلڈ ہے اور دنیا میں بڑے شعبے ہیں، کوئی آپ کو ان میں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکے گا، اگر آپ خداوند پر بھروسہ کرو اور تعلیم میں محنت کرو۔ ولیم کیری، یہ آدمی انگلینڈ میں جوتے بناتا تھا، لیکن اس کے اندر آیا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور مشنری بننا ہے۔ یہ انگلینڈ سے ہمارے جنوبی ایشیا میں آ گیا، خود کو اپنے آپ نو آپی لیٹن، لاطینی، گریک، یونانی، ہبرو، عبرانی، ڈچ اور فرینچ زبانیں سکھائیں، اپنے ساتھ ٹیم تیار کی اور ہندوستان کی کئی زبانوں میں بائبل مقدس کا ترجمہ کر ڈالا۔ پھر یہاں کی کئی جو سماجی برائیاں تھیں ان کے خلاف آواز اٹھائی، ستی کی رسم کو ختم کیا، جس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو اس عورت کو اس شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اے دے کریئر دا آغاز ایک موچی دے طور تے ہویا سچ، اور یہ ایک لنگوسٹ بن گیا۔ آج اگر آپ ایک
کچی آبادی میں رہتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ کچی آبادی اور ان پڑھ ماحول سے ترقی کر کے آپ آگے نکل جائیں، اور اس کا ذریعہ ہے تعلیم۔ میرے والدین ان پڑھ تھے، صفائی کا کام کرتے تھے اور بہت غریب تھے فرانس کالونی میں، لیکن ان میں دو باتیں تھیں۔ نمبر ایک، وہ خداوند سے ڈرتے تھے، اور نمبر دو، انہوں نے خوب محنت کی کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے۔ نمبر 4 کوئکلی، انڈیورنس بیٹس ٹیلنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنا ٹیلنٹ کو شکست دے دیتا ہے۔ ہم اس بات پہ زور دیتے رہتے ہیں، ٹیلنٹ ٹیلنٹ ٹیلنٹ۔ ہاں ٹیلنٹ اہم ہے، لیکن ٹیلنٹ سے بھی زیادہ اہم ہے انڈیورنس، کنسسٹنسی۔ اسکول میں آپ کو خرگوش اور کچھوے کی مثال یاد ہوگی، وہ کہانی۔ ٹیلنٹ تو خرگوش میں تھا، ریس لگی، اس نے جناب چھلانگیں لگائیں، وہ بھاگتا ہوا کچھوے سے آگے نکل گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ درخت کے نیچے جا کر سو گیا۔ لیکن کچھوا جس میں بھاگنے کا ٹیلنٹ کم تھا، وہ سویا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہوا، وہ سست نہیں ہوا، اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ چلتا رہا اور وہ جیت گیا۔ کیوں؟ He remained consistent. He showed endurance. رابرٹ گرین کی کتاب ہے ماسٹری، مہارت۔ اس میں وہ بڑی مثالیں دیتا ہے دنیا کی، تاریخ سے، لوگوں کی، کہ تاریخ میں ان لوگوں نے تبدیلی پیدا نہیں کی اور نام پیدا نہیں کیا جو ایسنشلی زیادہ ٹیلنٹڈ تھے۔ نہیں، وہ جو ڈٹے رہے، وہ جو لگے رہے، وہ جنہوں نے ہمت نہ ہاری۔ آپ میں سے ہر ایک کے اندر ٹیلنٹ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن پہلا کرنتھیوں 9 باب کی آیت نمبر 24 کے مطابق دوڑ وہ جیتے گا جو آخر تک ڈٹا رہے گا۔ کنسسٹنسی بیٹس ٹیلنٹ۔ پانچویں بات، ہمارے اندر مائنورٹی کمپلیکس ہے، لیکن یاد رکھیں، یور مائنورٹی اسٹیٹس از اے مشن ناٹ اے مسٹیک۔ خدا کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اگر اس نے مجھے پاکستان میں 2% کرسچن مائنورٹی میں پیدا کیا تو اس کے پیچھے اس کا مشن ہے، یہ مسٹیک نہیں ہے۔ ہم مائنورٹی کمپلیکس میں پھنس کر ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ملک سے چلا گیا کامیاب ہو گیا۔ جو یہاں سے گئے ہیں، میں ان کے لیے بھی برکت مانگتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس ملک میں رہ کر خداوند یسوع کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی کمیونٹی اور کنٹری کو سرو کر رہے ہیں، تو آپ
क्रिश्चियनिटी के लिए पाकिस्तान में खुदा के मिशन को पूरा कर रहे हैं। आप दुनिया का नूर बने हुए हैं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मेरा साधु सुंदर सिंह की हमने बात कर ली। अगला पॉइंट है कि फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज द वे फॉरवर्ड। नाकामी एंड नहीं होती, ये आगे बढ़ने का रास्ता है। और मैं आखिरी बात कहूंगा, दोबारा एजुकेशन की तरफ आऊंगा। गेट एजुकेशन, इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। तालीम हासिल करो, ये इबादत है। चर्च हिस्ट्री पढ़ें। इब्तदाई कलीसिया में खास तौर पर दूसरी सदी में यह बात मशहूर थी कि क्रिश्चियनिटी पढ़े लिखे लोगों का मजहब है। वो कहते थे कि ये मजहब जिसमें खुदा एक भी है, तीन भी है, खुदा इंसान भी है, खुदा भी है, खुदा गैर फानी है लेकिन वो सलीब पर मुआ भी है। ये आम बंदे को तो ये बातें समझ ही नहीं आ सकती। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिर्फ इस मजहब को समझ और कबूल कर सकते हैं। तो क्रिश्चियनिटी को कहा जाता था इट्स अ रिलीजन ऑफ द एजुकेटेड। हमारे खित्ते में जो मिशनरीज आए जिनकी वजह से आज हम क्रिश्चियन हैं, हिस्ट्री पढ़ें, वो सब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स थे। ऐ नहीं सी कि उथे नौकरी नहीं मिलती थे, इथे आ गए। निहायत दौलतमंद और तालीम याफ्ता खानदानों से। उनके नजदीक तालीम इबादत थी। और गौर करें उन्होंने क्या किया। पहला काम उन्होंने ये किया कि जब वो यहां आए तो उन्होंने स्कूल खोले और दूसरा हॉस्पिटल्स बनाए। आज क्या पाकिस्तानी मसीही नौजवानों, आप इस मिरास को जारी रखने के लिए तैयार हो? मेरा चैलेंज आपको ये है, खुदा आपके साथ है, उसके मंसूबे आपके लिए सलामती और खुशहाली के हैं, उसमें आपका मुस्तकबिल रोशन है। उस पर भरोसा रखो, उसके पाक रूह की कुव्वत के तालिब रहो, तालीम के पीछे पड़ जाओ, वो आपको कामयाब और सरफराज करेगा। गॉड ब्लेस यू।